لائک تکریم واجب الاحترام حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ غوث العظم نبی رائے زاہد میاں سرکار حضور سیدی سرکار سید محمد احمد حسین باپو قادری الجیلانی زاہدی دامت برکاتہم القدسیہ اردل عزیز حضور پیر طریقت سیدی سرکار سید ابجی میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا بدیع الزمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع الاخر کی
چھٹی شب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدق و توسل سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ آج کی ہماری اور آپ کی سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ چھٹی شب بھی ہے اور ایک مختصر سا قافلہ رسول اللہ کے خانوادے کا ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کی برکتوں سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی سرفراز فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز ان مائع ناز اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں کسی نے اپنی بپتا سناتے ہوئے یوں کہا تھا کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید اور پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید اور پھیلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، اور کہتے ہیں جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، اور کہتے ہیں در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، اور کسی نے اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے بڑے خوبصورت اشعار میں حضور سلطان الہند علیہ رحمت و رضوان کی شہنشاہیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ آپ ایسے سبحان اللہ بولتے ہیں جیسے میرے ابا کے چہلم میں بیٹھے ہیں، چہلم میں نہیں بیٹھے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بیٹھے ہیں، اور جتنی محبت سے بولو گے نا تو ان کی محبتیں بھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، اور وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں داتا ہی کچھ ایسے ہیں، وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ماحصل یہ ہوگا کہ پوری کائنات کا
اگر کوئی مالک الملک ہے، یعنی کائنات کے ہر ذرے کا اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جسے چاہے اسے سلطنت عطا فرماتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، یعنی کرسیوں پہ بھی بٹھاتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو کرسیاں چھین بھی لیتا ہے، حکومتیں واپس لے لیتا ہے، اور اس کی جگہ دوسروں کو بٹھاتا ہے، اور وہی لوگوں کو عزت کے تاج بھی عطا فرماتا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ خود کہتا ہے بِيَدِهِ الْخَيْرُ، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اس کے دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، اور فرماتا ہے اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنی شان بیان کرتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص وصف عظیم ہے جو اس کی شان ہے کہ وہ جب اپنی بات کہلوانا بھی چاہتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی زبانی کہلواتا ہے، یعنی اس کے وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور وہ انتظام کرتا ہے، اسی نظم اور نسق کے ذریعے وہ اپنے محبوب کی زبانی یہ ساری باتیں کہلواتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن عظیم جیسی عظیم دولت موجود ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم نعمت نہ ہوتی۔ یہ حضور کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ حضور کے سینے نے اس عظیم کلام کو برداشت کیا، اور آج ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں یہ حفظ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا کمال نہیں، یہ حضرت آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کے سینہ نور کا کمال ہے۔ ہاں، اس کو میں ایک پس منظر پیش کر دوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ ملک، یہ سلطنت، یہ حکمرانی یہ کب کس کو دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے، اور یہ آیت نازل کیسے ہوئی؟ تو مفسرین نے کئی اقوال کیے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے جو حضرت امام فخر الدین محمد ابن ضیاء الدین عمر رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے۔ پہلی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنتوں کا وعدہ کیا کہ روم بھی ہمارا ہوگا اور فارس بھی ہمارا ہوگا، یعنی حضور نے یہ بات پیشکش کی۔ تو یہودیوں اور منافقوں نے آپس میں یہ باتیں شروع کر دی، کہاں روم یعنی ملک روم، اور کہاں فارس، اور کہاں محمد، یعنی یہ باتیں کی انہوں نے رسول اللہ کے حوالے سے، یعنی وہ یہ دیکھ رہے تھے بظاہر جو حضور کے ساتھ میں ہیں غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کئی دن کا کھانا نہیں ہے، یہ سوچ کر انہوں نے یہ جملہ ترتیب دیا، کہاں ملک روم، کہاں ملک فارس، اور کہاں محمد عربی۔ یہ آپس میں انہوں نے چیمگوئیاں شروع کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک روایت وہ تفصیلاً بیان کرتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت یوں ہے کہ جب غزوہ احزاب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ خندق کھودو، انہوں نے خندق کی کھدائی شروع کی، اور ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان نکل آئی کہ کدال اور فاوڑے سے وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ صحابہ نے اپنی طاقت آزما لی، تب صحابہ نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ آپ رسول اللہ سے جا کر کہیے کہ فلاں خندق میں ایک
چٹان نکل آئی ہے، کدال سے فاوڑے سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی تشریف لے گئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک چٹان نکل آئی ہے، اب وہ کسی سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی، حضور کشا کشا آئے اور حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے کدال لی اور چٹان پر ایسے ایک ضرب لگائی تو اس کی ضرب سے چنگاری اڑی، یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہتے ہیں کہ وہ آگ نکلی جس کو کہتے ہیں، تو وہ چنگاری جیسے نکلی اور وہ بجلی کی طرح مطلب روشن ہوئی۔ اس وقت حضور نے زور سے یوں نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، کہا سنو مجھے اس روشنی میں ہیرا کے محلات نظر آئے، یہ حضور نے اشارہ کیا۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ نے ضرب لگائی تو اس کی بھی روشنی نکلی اور چنگاری ہوئی، تو حضور نے پھر تکبیر بیان کی اور فرمایا، کہا اس روشنی میں مجھے ملک روم کے محلات نظر آئے، کھود رہے خندق، بچنے کی تدابیر کھود رہے ہیں، لیکن وہاں یہ بشارتیں بھی دی جا رہی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھتا ہوا دیکھ کر اپنی طرح نہ سمجھ لینا، کدال مارتے ہیں، چنگاری پھوڑتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ملک روم فتح ہوگا۔ یعنی یہ بشارت دے رہے ہیں، کہا میں محلہ دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد تیسری ضرب لگائی، اس سے بھی روشنی نکلی، آپ نے فرمایا میں یہیں سے صنعاء کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ یہ تین آپشن حضور نے ارشاد فرمائے اور پھر حضور نے فرمایا، کہا ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان تینوں ملکوں پر قابض ہوگی، غالب ہوگی، اور میں تمہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ حضور نے خوشخبری سنائی صحابہ کو۔ اتنے میں یہ منافق جو ساتھ میں پلتے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے وہ، لیکن چلتے تھے ساتھ میں ہی، لیکن اندر گراؤنڈ جو ہے ان کا اسلام مانیتا نہیں تھا، ظاہر میں مسلمان تھے، اندر کھانے حضور سے چڑھتے تھے، صحابہ سے چڑھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ چموگیاں شروع کی، کہتے ہیں یہاں یثرب یعنی مدینہ کو کہا یہاں یثرب بچنے کے لیے یہ خندقیں کھود رہے ہیں اور ملک مدائن اور کسرا اور روم کے خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ طاقت اتنی نہیں ہے کہ خندقوں سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، اور یہاں لوگوں کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہ منافقوں نے چرچا کیا، اور جب منافقوں نے یہ چرچا کیا نا تو قدرت کا فیصلہ آیا، کہا جبریل جا تو میرے محبوب سے جا کر کہہ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ یوں عرض کیجئے کہ اللہ ملک کا مالک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے اسے بے حساب روزیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ آیتیں لے کر جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ کو سنائی، اور اس کے بعد حضور نے اپنے صحابہ کو سنائی نا تو صحابہ مستی میں آ گئے، کہا یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ یہ خوشخبری صحابہ نے اس زمانے میں سنی کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن حضور کی بات تھی، قدرت کی بات تھی نا، تو صحابہ کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ مان لیا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ ابھی ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم سب کی بات مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے حضور کی یہ بات مان لی۔ آج ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ اگر ہماری مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایک عالم دین یا خانقاہ کی مسند پر بیٹھ کر اگر ایک پیر طریقت رسول اللہ کے بیٹے یا کسی دارالعلوم یا مدرسے کی مسند پر بیٹھ کر ایک قابل مدرس اگر کوئی بات کہہ دے تو اس امت کا مزاج یہ بن چکا کہ اب وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا صلہ یہ ملا کہ آج ہم پستی کی طرف چلے گئے۔ صحابہ نے یقین کر لیا تھا کہ یہ 3 ملک فتح ہو کر رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تھی، انہوں نے مان لی اور یقین کامل رکھا۔ قدرت نے وہ دین بھی دکھائے کہ ملک روم بھی فتح ہوا، قدرت نے یہ دین بھی دکھائے کہ فارس بھی فتح ہوا، قدرت نے یہ دین بھی دکھائے کہ کیسر و کسریٰ کے محلوں پر اگر کسی کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ صحابہ نے مانا نا، تب یہ ہوا۔ آج ہم اور آپ سب مانتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کی مانتے ہیں کہ میں اگر بول دوں نا تو آپ کو یہ ہوگا کہ یہ برکاتی یہ کیا کہہ رہا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، تدن جھوٹا ہو، یعنی زندگی میں کبھی تمہارے ساتھ سچا وعدہ نہ کیا ہو، اگر وہ 2 بات بول دینا تو سب کی باتیں سائیڈ میں آئے کی دنیا ہچو، بس یہ ہمارا کلچر ہے۔ لیکن سنیے، یہ قدرت نے یہ فیصلہ سنایا قرآن عظیم کا، کہا محبوب سے یہ کہہ دیجئے، صحابہ کو سنا دیا، اور قدرت نے وہ کمال کر کے دکھایا کہ یکے بعد دیگرے، ایک زمانے در زمانے، یہاں تک کہ حضرت عثمان ذو النورین اور مولا کائنات کے دور میں باقاعدہ افریقہ کے جنگلوں تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ اور ایک روایت میں نے جو تاریخی معلومات، مطلب آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں نیٹ پر تو وہ بھی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق رسول اللہ کے دور میں ہی باقاعدہ یہی ہندوستان جسے سندھ کہا جاتا تھا، وہاں سے 5 افراد مدینۃ الرسول تک حاضر ہو چکے تھے، اور رسول اللہ کے کم و بیش 25 صحابہ ہندوستان تشریف لا چکے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ کے ظاہری دور سے لے کر حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات تک کی میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ 12ویں شریف کے میرے بیانات سنیں، اور خاص کر کے 5واں بیان جو ماہ ربیع النور شریف میں راجکوٹ میں ہوئے، امام حسن مجتبی جیسی شخصیت بھی باقاعدہ جنگ میں مولا علی کے دور اور حضرت عثمان غنی کے دور میں باقاعدہ افریقہ تک تشریف لے آئی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی یہ صحابہ کا رجحان تھا، اور اللہ اس کے رسول نے وہ وعدے پورے کر کے دکھا دیے۔ اگر آج ہمیں بھی اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو بھی ہمارے پیشوا سنا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ ہو کر رہیں گے، تو آج بھی لوگ بتا سکتے ہیں کہ غالب اسلام ہی رہے گا۔ ہاں، ابھی لوگ شکنجے میں اور کشمکش میں، کہ فلسطین میں پھر کیا ہوگا، غزہ میں کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں، اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ حالات ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ لوگ کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ جلدی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے 2 سال پہلے ہم نے کورونا دیکھا نا، تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ اب سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ہو گئے ختم؟ نہیں،
یعنی 2 سال تک آدمی گھر میں بیٹھا رہا ہوگا تو کیا کیا ہوگا اس کو. لیکن قدرت ہے نا، وہی جلاتی بھی ہے، وہی مارتی بھی ہے، اور وہی زندگیاں بھی دیتی ہے. یعنی یہ خود کہہ رہا ہے نا، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. وہ فرماتا ہے کہ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یعنی یہ ایک فلسطین نہیں، اگر پوری دنیا مل کر اگر اسلام کو مٹانا چاہے نا تو قدرت اسلام کو اتنی لچک دے چکا ہے کہ وہ بڑے بڑے سلطنت کے حکمرانوں کے گھر میں بھی بچے کو مسلمان پیدا کروا سکتا ہے. یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. ہاں اسلام قربانی چاہتا ہے. ہم اور آپ یہ جو سوچ رہے ہیں ہمارا درد ہے. انہوں نے جو بچوں نے قربانیاں دی، ہماری قوم کی بیٹیوں نے جو قربانیاں دی، ہماری مسجدیں جو شہید ہوئی، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جو بمباریاں ہو رہی ہیں، یہ 100% غم کے لائق ہے، اور اس پر ہم جتنا غم کریں اتنا کم ہوگا. لیکن ایک بات پتہ کی بتا رہا ہوں، مومن کی قربانی کبھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. اس کی ایک زندہ مثال میں پیش کر رہا ہوں. صدیاں ہو گئی نا، ابھی پیر طریقت تشریف لائے، احمد حسین بابا آئے، شفیع میاں باپو آئے، ابجی میاں باپو آئے، دوسرے سید صاحب تشریف لائے. یہ سب کے آنے پر ہم کھڑے ہوئے. آخر ان کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دین قربانی مانگتا ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹوں نے بتایا. کربلا میں گئے تھے 72 یا 82، اور اس میں رسول اللہ کے خاندان کے 27 یا 29 افراد تھے، اور اس میں شہید ہوئے 18 یا 17 یا 19. ایک عابد بیمار اور امام حسن کے اولاد میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی جوان میں سے ایک حسینی بچ کے آیا تھا. لیکن اس کربلا کے مظلوم مسافر نے اپنی مہک، اپنی چمک، اپنی نورانیت اتنی بکھیری، اتنی بکھیری، اتنی بکھیری کہ کائنات کا چپا چپا چھان مارو، جہاں کوئی ملے یا نہ ملے مصطفیٰ کے بیٹے تمہیں ضرور ملیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، یہ صرف امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ رسول اللہ کے خاندان نے ہمیں بتایا، قربانیوں کے بعد لوگ مٹائے نہیں جاتے، پھیلائے جاتے ہیں. لیکن قربانی اسلام چاہے گا. اب یہ فلسطین کا جو کچھ بھی ہوا نا، آپ چند سال کے بعد دیکھیے، قدرت اس کا ایسا نظام چلاتی ہے کہ ہم اور آپ کیا بڑے بڑے لوگ اس معاملے میں تعجب کرنے لگتے ہیں، اور یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا. ابھی میں نے سنا ہے نا، یہودی بھی یہ کہہ رہے تھے، منافق بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کو دیکھو ملک روم کی بات کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کا یقین جو تھا نا، وہ اطمینان قلبی والا تھا. انہوں نے یقین کر لیا جو حضور نے کہا وہ ہو کر رہے گا، اور یہ ہوا. لیکن ایک بات اور بتا دوں، ابھی ہندوستان کے حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بڑے نازک ہیں. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم جس سرزمین پر بستے ہیں، اس سرزمین پر آج بھی غریب نواز بنفس نفیس موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ولی مرنے کے بعد مر نہیں جاتا، یعنی مثال کے بعد، موت کے بعد وہ مر نہیں جاتا، بلکہ ایک لمحے کے بعد فوراً اس سے وہی زندگی دے دی جاتی ہے. ابھی قریبی میں دیو میں دیکھا نا لوگوں نے، ویڈیو دیکھا ہوگا آپ نے، 600 سال پرانا مزار جو شہزادے نکالنے گئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کفن بھی ایسا ہی نظر آ رہا تھا. یعنی صدیوں کے بعد مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو خود مصطفیٰ نے جن کو بھیجا وہ معین الدین حسن مٹی میں ملے گا؟ نہیں، وہ آج بھی شہنشاہ ہے، اور صبح قیامت تک وہ شہنشاہ ہی رہیں گے. لیکن ہم لوگ چھوٹے موٹے 2 پیر والوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یقین پختہ ہونا تو ہوتا ہی. دلی ہے نا، دلی میں 2 شہنشاہ سلائے ہیں غریب نواز میں. ایک کو بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، اور دوسری ذات کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. ہاں، اس سے تھوڑا آگے دلی سے قریب میں جاؤ، یہ کچھوچھا مقدسہ فیض آباد میں پڑتا ہے، الہ آباد، فیض آباد میں، اکبر پور میں، وہاں حضور کا شہزادہ مخدوم سمنانی آرام فرما ہے. اس کے قریب جاؤ بہرائچ شریف، وہاں سید سالار مسعود غازی جلوہ فگن ہے. اور
وہی ہوتا ہے جو معین الدین حسن چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو مخدوم سمنانی چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو نظام الدین اولیاء چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو قطب الدین چاہتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو مسعود غازی سید سالار چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کچھ نہیں کر سکتی اگر تم پکے چشتی بن جاؤ، بننا پڑے۔ اب اس کے لیے تیاری کیسے ہوتی ہے میں آپ کو عرض کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ آخر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی آگے ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری دور میں باقاعدہ حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ملاقاتیں فرمائی، جس میں سے 2 ملاقاتیں بڑی ثابت ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کا انداز یہ تھا، پہلا تو غائبانہ جو ہم اور آپ سنتے ہیں، جو صاحب کتاب نے لکھا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کے ظاہری زمانے میں، یعنی ایک زمانہ رہا، عمر کا تقاضا رہا، لیکن جب حضور غوث پاک کی اعلان کر رہے ہیں تو اس وقت آپ ہے خراسان میں، اور وہیں سے وہ اعلان ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہر ولی کو سنایا گیا۔ اس میں سب سے پہلے اس فرمان پر جو گردن جھکائی نا تو حضرت محمد گیسو دراز کہتے ہیں کہ وہ حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی نے جھکائی، یعنی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانٹیکٹ کا ایک یہ ذریعہ بنا۔ اور خاندانی طور پر آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ خاندانی طور پر اگر شجرہ شریف آپ دیکھنے جائیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں ہیں۔ یہ اس انداز میں آپ دیکھنے جائیں تو یہ خاندانی لوگ قریبی لوگ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول نے اتنی قربت سے نوازا ہو۔ اب وہ لوگ کتنے قرب میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، اور اس میں سے ایک تو یہ، اور دوسری بات عرض کر دوں کہ یہ تو غائبانہ طور پر گردن جھکائی، بس وہی غائبانہ طور پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اعلان وہاں ہی صادر ہوا، اور فرمایا غیاث الدین حسن کے صاحبزادے معین الدین حسن نے گردن جھکانے میں تمام اولیاء سے سبقت کی، اس حسن ادب اور تواضع سے اللہ اور رسول کی رضا اور خوشی حاصل کی، ان قریب وہ ہندوستان کے سلطان بنا دیے جائیں گے۔ یہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہم ہر سال سنتے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت مولانا شیخ جمال الدین سہروردی وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نواز نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑوں میں سیر کرتے ہوئے پایا، یعنی یہ ملاقات ہے، سیر کرتے ہوئے پایا، اور 5 مہینے اور 7 روز حضور سیدنا غوث پاک کی خدمت بابرکت میں حاضر رہے اور بہت سے فیوز و برکات حاصل فرمائے۔ یہ ظاہری ملاقات ہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 99 سال اور ایک روایت کی بنیاد پر 98 سال، اور سرکار غریب نواز کا وصال سن ہجری 623 میں ہوا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھنے جائیں تو یہ بہت قریب کا زمانہ ان کا رہا، اور باقاعدہ عمر کے تقاضے تھوڑے لمبے چوڑے رہے، یعنی کوئی عمر میں بڑے رہے، ایک عمر میں چھوٹے رہے۔ آگے حضرت سیدنا آدم دینوری لکھتے ہیں کہ بابا گنج شکر فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر ہم حضور غوث پاک کے زمانے میں ہوتے تو آپ کے قدم کو اپنے سر پر اور اپنی آنکھوں سے لگاتے، اس واسطے کہ ہمارے مرشد ارشد خواجہ معین الدین حسن نے حضور غوث پاک کے قدم شریف کو اپنی گردن مبارک پر لینے میں تمام اولیاء سے سبقت فرمائی، اور فرمایا قدموں کا علی راسی و علی عینی، اے حضور غوث پاک آپ کا مبارک قدم میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر نے
فرمایا. اور آگے سنیے, الطاف قادریہ میں یہ بات تحریر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں غریب نواز حاضر ہوئے اور عرض کیا, یہ دوسری بات عرض کر رہا ہوں, حاضر ہوئے عرض کیا کہ مجھے ملک عراق دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا, کہا معین الدین عراق کی ولایت تو شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے کر چکا ہوں, یعنی ان کا نام اس میں درج ہو چکا ہے. تو کہا تو میرے لیے, تو فرمایا تمہیں ہندوستان دے رہا ہوں. یعنی بھیجا کس نے؟ حضور کے ذریعہ آئے, غوث پاک کی بارگاہ میں سے یہ کہا گیا, کہا ہندوستان تمہیں دے رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا یہ ہندوستان کسی اور کے باپ کی ملکیت نہیں, یہ کل بھی معین الدین حسن کا تھا, ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. اب آپ کہیں گے کہ یہ ظاہری جو لوگ مطلب ڈینگے مارتے اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا قدرت نے نمرود کو نہیں ڈینگے مارنے کا موقع دیا, ہزاروں سال ڈینگے ماری. فرعون کو نہیں دیا, شداد کو نہیں دیا, یزید کو نہیں دیا, ابو جہل کو نہیں, سب کو دیا, موقع دیا. لیکن کہا یہ سب ظاہری طور پر تم ادھر ادھر ہو سکتے ہو, باطنی میں کوئی کافر تم پر غالب نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی یہاں کے مجھے کرسی پر مطلب ایسے بندوق رکھ دے اور کہے بول معاذ اللہ دو خدا ہے, تو آپ کا مزاج کیا کہتا ہے؟ برکاتی مانے گا؟ ارے گجری جاؤں تو تم, یعنی گامیتی ہوں نہیں مانوں گا. اس سے کہوں گا ہاتھ آج سیدنا قدم دھوتا دھوتا نے پیتا پیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو درس ملو چھے, ہمیں بے خدا منشو. یعنی ہمارا گامڑانو سندھی کو لیا ہونے ای نہ پڑھ دے, یعنی یہ ایمانی یہ جذبہ ہے کیسے؟ پتہ چلا یہ کسی کی روحانیت کام کر رہی ہے. ورنہ آدمی بندوق سے تو ڈرتا ہے نا بھائی, ہرو ہرو مانا ڈرے. لیکن غریب سے غریب, ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو کوئی سر پہ رکھ دینا تو بھی یہ کہے گا نہیں لا الہ الا اللہ بس. تو یہ جذبہ جو ہے نا, یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کسی اور کا نہیں چل سکتا, یہ صرف روحانیت والوں کا چل سکتا ہے. اور یہ کیسے کیسے چلا ہے آپ کو میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک روایت یوں ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور غوث پاک کی عمر اس وقت 24 سال تھی, یعنی اس کا مطلب جوان رہے, اور ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تو اور جوان رہے. اور آگے لکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی یہ عمر 22 سال تھی. تو اس انداز سے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں 2 بار حضور غوث پاک سے فیض حاصل کیا, اور باطنی طور پر تو کتنا حاصل کیا وہ غوث پاک جانے اور غریب نواز جانے, لیکن یہ دیا ضرور غوث پاک نے. اب یہ فیض آگے کیسے بڑھتا ہے؟ ایک بات اور سن لیجئے اسی سلسلے چشت کی. حضرت بابا فرید کے پوتے حضرت شیخ جنید کہتے ہیں, اسرار السالکین کتاب کا نام ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں 14ویں مجلس میں, یعنی وہ چپٹر ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے رتبہ سلطانی بادشاہت, یہ رتبہ سلطانی یہ بھی بارگاہ غوثیت معاب سے حاصل فرمایا ہے. اس لیے آپ نظام الدین اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے, 6, 7 یا 8 بادشاہوں کا دور دیکھا, لیکن کبھی بھی کسی بادشاہ کے دروازے پر کبھی نہیں گئے, کبھی نہیں. یہاں تک کہ بادشاہ یہ خواہش کرتے تھے کہ نظام الدین اولیاء اجازت دے تو ہم جائیں, تو آپ منع فرماتے تھے, کہا مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے. آئے تو پکوڑن تھمس اپ بیترن آوی جائیں تو مانو تو آپ کو لشکر بھاگے, اور ایسا ہوتا ہے لوگ بھاگ جاتے. نہیں جائیے, یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں, ہمارے لیے تو اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے. یہ سب مٹنے والی چیزیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے نا وہ سب مٹے گی, باقی رہنے والی چیزوں کی طرف بڑھیے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مرتبہ سلطانی بارگاہ غوثیت معاب سے حاصل ہے, اور فرمایا خرقہ شریف بھی اسی بارگاہ سے عطا ہوا. اس کی تفصیل بیان کرتے وہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جب حرمین شریف
شریفین تشریف لے گئے تو جن دنوں میں مکہ پہنچے اسی دن غوث پاک کی اولاد میں سے حضرت سیدنا شیخ عمر جو ان دنوں میں مکہ شریف میں قیام پذیر تھے، انہوں نے جب پتہ لگایا نا کہ نظام الدین اولیاء حج کرنے آئے ہیں تو اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ انہیں میرا پیغام دو اور میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ خادم گیا اور جا کر نظام الدین اولیاء سے کہتا ہے حضور شیخنا یدعوکا، ہمارے شیخ آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام لیا، کہا وہ بلا رہے ہیں۔ اب جیسے یہ سنا نا تو یہ پیغام سن کر نظام الدین اولیاء نے خادم سے فرمایا کہ شیخ عمر مجھے کس طرح جانتے ہیں کہ میں نظام الدین اولیاء ہوں اور یہاں آیا ہوں؟ خادم نے جا کر وہ واقعہ شیخ عمر سے بیان کیا، کہا آپ کس سے جانتے ہیں کہ یہ نظام الدین اولیاء اور وہ یہاں موجود ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ عمر نے خادم کو واپس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا ہے کہ آپ کو درجہ سلطانی جو عطا کیا گیا ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں مقرر ہو چکا ہے اور میں آج مکہ میں ہی موجود ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں یہ امانت آپ کے حوالے کرتا جاؤں، یعنی غوث پاک کا عطیہ جو ہے وہ ابھی بھی میرے پاس ہے اور وہ مرتبہ سلطانی درجہ سلطانی آپ کو دینے آیا ہوں، اس لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جیسے یہ سنا بڑی عقیدت کے ساتھ سراپا ادب بن کر آئے اور باقاعدہ شیخ عمر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور خاندان سیدنا محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرتبہ سلطانی اور خلافت قادریہ تھی وہ شیخ عمر نے نظام الدین اولیاء کو عطا فرمائی۔ یہ ایک سلسلہ چشت کے بزرگ کو فیضان قادریہ جو نصیب ہے نا، یہ میں نے 3 آپشن بیان کیے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان جو ہے نا وہ پاورفل کیوں ہے؟ اس لیے کہ دلی میں ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کی تاریخ اگر آپ الٹ لو نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا کائنات میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں؟ ہاں، رسول اللہ کے خاندان میں ایسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کو یاد رکھیے، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو لکھیے آپ۔ یہ تو کچھ ادھر ادھر کی چیزیں ہم دیکھنے لگے نا، اس لیے یہ شہزادوں سے لوگ دور ہوتے گئے، ورنہ یہ رہتے اونا میں، لیکن ان کا سارا نظام ڈائریکٹ بغداد سے چلتا۔ ہاں ہم نے اور آپ نے تو یہاں کے کچھ بوڑھے بزرگ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا نا، زمانہ ہو گیا زاہد میاں بابا جو چاہلے وہ ہوتا، دیکھا ہے نا لوگوں نے، یعنی لوگ کہتے ہیں یہ کھلانا تو وہ کھلائیں گے، اور کچھ لوگ کارندے شکایت کر دیتے چیک بھی ہوتا، دیکھے بھی کھنگالی جاتی، لیکن واہ زاہد میاں سرکار قادری آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ وہ حیت ہی بدل دیتے ہیں۔ لوگوں کو جو کھانا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن دشمن دیکھنے آیا نا تو وہ حیت بدل دی، پتہ یہ چلا رہتے تھے یہاں، پاور ڈائریکٹ بغداد سے آتا تھا، یعنی جو کرنا تھا وہ کر کے انہوں نے دکھایا، یہ انہی کی نسل کے لوگ ہیں، سید شاہ بابا کے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہو گئے معلوم ہے؟ فیشنبل لوگ ہو گئے نا، اس لیے ہم لوگ تھوڑے یہ اسی میں پڑ گئے، انہا جارے کشتی پھنسائے نا، پچھڑی کہوئے نا، ہوں کہوئے نا، پچھڑی، یہ جارے کھینچائے نا کیا تھی، تیدی خبر پڑے گو، باپو، ہوئے کیا؟ یعنی لوگ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس دن وہ پچھڑی پھنس جاتی نا، تیدی باپو، تو مارا دکھرا پہلا تھی باپو کرنے تاری پچھڑی نو پھنسائی، یعنی یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں نا، یہ ہمارے لیے امان ہے، اور اس کو میں جو بتا رہا ہوں اس کو سنیے کہ رسول اللہ کا بیٹا ہوتا کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ چشت کے عظیم بزرگ ہے، دلی میں آرام فرمائے، جس سے دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے۔ یہ دنیا میں تشریف لائے، 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے، ماں نے ایک خادم کو بلایا، ابا کا 1.5 سال میں انتقال ہو چکا تھا، ایک خادم کو بلایا مرید کو، کہا یہ میرے بیٹے ہیں قطب الدین، کہا ہاں، کہا اس کو مدرسے میں لے جاؤ نا، وہ بسم اللہ کھانی کے لیے مکتب میں، کس کو؟ رسول اللہ کے بیٹے کو، خاندوادہ اہل بیت کے صاحب زادے کو، کہا ان کو لے جاؤ مکتب میں۔ اب جیسے وہ باندہ لے کے چلا نا تو بیچ راستے میں ایک روشن ضمیر بزرگ شخصیت چہرے سے پر نور سامنا ہوا، کہا کہاں لے جا رہے ہو اس شہزادے کو؟ کہا مکتب میں پڑھنے کے لیے۔ تو کہا ایک کام کرو، کہا کیا؟ کہا ان کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں فلاں سید صاحب سید کمال الدین کے بیٹے ہیں۔ تو کیا فرمایا معلوم؟
فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ تم ان کے خاندان کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی یہ پاک باز لوگ ہیں، ان کو سب کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ تو کہا تو کہا ایک کام کر، مجھے سونپ دے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ یعنی یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے، آپ چھوڑ دیجئے، خادم سے کہا میں لے جاؤں۔ تو وہ خادم بھی بیچارہ میرے تمہارے جیسا درا ہوگا، ٹھیک ہے باپو لیو تمہیں ہم باؤں، یعنی وہ رسول اللہ کے صاحبزادے کو سونپ دیا۔ اب وہ بزرگ نے کیا کیا، اس زمانے کے جو روحانی طبیب تھے نا حضرت ابو حفص، ان کے پاس لے گئے اور ان کے سامنے ان کی شان بیان کی۔ کہا یہ آنے والے وقت میں ایک آفتاب ولایت ہوگا، یعنی یہ صاحبزادے کے بارے میں کہا یہ ولی ہے، آنے والے وقت میں اس کا سورج چمکے گا اور اس سے ہزاروں سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ ان کی تربیت کیجئے۔ ابو حفص نے جب وہ بزرگ سے سنا نا وہ بھی اچنبے میں پڑ گئے، لیکن وہ تھے پہنچے ہوئے بندے، یعنی استاد تھے، بڑے قابل آدمی تھے، میرے جیسے نہیں تھے، وہ بڑے لوگ تھے۔ تو جیسے یہ دیکھا نا تو کہا یہ گھر کا بچہ کتنا عظیم ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے اتنی بڑی ذات آئی، اب یہ چھوڑ کے تو چلی گئی وہ ذات۔ بابا قطب کو جب سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے کہا صاحبزادے جانتے ہو یہ آنے والے کون تھے؟ تو کہا نہیں۔ کہا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ رسول اللہ کے بیٹوں کے پڑھنے جانے کی شان یہ ہے ان کی بسم اللہ کھانے کی کہ ان کو چھوڑنے کے لیے خضر علیہ السلام آتے ہیں، یہ رسول اللہ کا خاندان۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے تربیت کی، یہاں تک کہ بڑے مقامات جو بھی پار کرانے تھے کرائے بھی انہوں نے کچھ عرصے تک۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اسی عرصے میں جس زمانے میں آپ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہوئے اور بسم اللہ کھانے کے لیے اسی خادم کو بھیجا، تو یہی بزرگ نے روک کر کہا اس کو مکتب نہ لے جاؤ بلکہ اس کی جامع مسجد میں اس وقت معین الدین حسن سنجری جلوہ فگن ہے، یعنی وہ یہاں آرام فرمائے، کرم فرمائے، مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے، جاؤ۔ سب سے بسم اللہ خانی کرانے سے بہتر ہے کہ خواجہ غریب نواز حسنی حسینی درویش ہے، ان سے بسم اللہ خانی کروا لو۔ وہ بزرگ کے کہنے پر وہ گئے اور غریب نواز کی بارگاہ میں ان کو حاضر کر دیا۔ اب اس زمانے میں جو بسم اللہ خانی ہوتی تھی وہ لیکھت ہوتی تھی، لیکھت سمجھتے نا، کورو کاغذ قلم، پیر صاحب آوے چھوکرا نے پوچھے کہ بیٹا ہوں لکھوں تو کہ بسم اللہ ای بولے، پیر صاحب لکھی دے، پوچھے نا پڑھا رہے، یہ بسم اللہ خانی ہوتی تھی اور اس میں 5 کلمے یا جو بھی دعائیں وغیرہ یا صورتیں ہوتی تھی۔ تو غریب نواز نے ہاتھ میں قلم منگوایا، کاغذ لیا اور جیسے بسم اللہ شریف لکھنا چاہا نا تو غیب سے آواز آئی معین الدین حسن قطب الدین کی یہ بسم اللہ آپ نہ پڑھائیں۔ تو کہا آواز سے آواز ملا، کہا تو کون پڑھائے گا؟ تو کہا ناگور سے حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں۔ کہاں اوش اور کہاں ناگور؟ کہا وہاں سے حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں۔ کہا وہ کب پہنچیں گے؟ ابھی یہ کہا ایک لمحے میں حمید الدین ناگوری جامع مسجد اوش میں موجود تھے۔ کہا میں حاضر ہوں۔ اب جس بیٹے کی سیکورٹی کے لیے اتنی بڑی طویل کرامت دکھا کر حمید الدین ناگوری پہنچے ہو، وہ بچہ کتنا لائق فائق رہا ہوگا۔ جیسے پہنچ گئے، کہا لائیے، ہاتھ میں قلم لیا، کاغذ لیا، بسم اللہ شریف لکھی اور پھر پوچھا بیٹا آپ کیا لکھوں؟ اب جب یہ کہا نے کیا لکھوں تو بابا قطب کہتے ہیں کہ حضور لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی یہاں سے لکھیے۔ تو کہا بیٹا یہ تو 15واں پارہ ہے۔ تو کہا جانتا ہوں۔ تو کہا بیٹا یہ 14 پارے کون پڑھے گا؟ تو کہا حضور یہ تو ماں کے پیٹ میں پہلے سے یاد کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ 14 پارے آپ سننا چاہے تو ابھی سنا سکتا ہوں اور وہی سنائیں۔ اور جب 14 پارے ختم کیے نا تو حمید الدین ناگوری نے کہا جب ماں کے پیٹ میں 5 مہینے میں یہ بیٹا 14 پارے یاد کر سکتا ہے تو زندگی میں بظاہر یعنی دنیا میں آنے کے بعد اس کا کمال تو اور ہوگا۔ کہا بیٹے تیرے لیے 14 دن یہیں رکتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ حمید الدین ناگوری۔ کہا بیٹا یہی رکتا ہوں، اور ایک روایت میں 4 دن رکتا ہوں۔ وہی رکے یا تو 14 یا 4 دن میں اسی بیٹھک میں یکے بعد دیگرے وہی حافظ قرآن بنایا۔ 4 سال کے بچے کو، کتنے سال کے؟
آج ہمارے بچے مدرسے میں آپ کے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی تعداد میں بھی جاتے ہوں گے، لیکن آپ سب بڑوں سے میری گزارش ہے، یہاں آپ کے لیے بڑوں کے لیے ایک مدرسہ شروع ہے۔ آپ اسے گپاسٹک کرتے ہیں، خالی موبائل میں گیم بازی کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، فیس بک چلاتے رہتے ہیں، خالی اوٹے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، کیا فائدہ ملتا آپ کو؟ میرے خیال سے اس میں کچھ ہے نہیں جو آپ بیٹھے رہتے۔ میں تو جیسے وہاں سے آتا ہوں نا، پہلی گلی سے مطلب اندر انٹری کرتا ہوں، یہاں تھی لین آئی ہوں دی دھڑنا دھڑ بیٹھا ہوں، یعنی اللہ بہتر جانے کہ وہاں کون سی میٹنگ چل رہی ہے۔ میرے خیال سے وہاں بش آتا ہوگا، یہ دوسرا کون ہے، ٹرمپ، یہ سب لوگ آتے ہوں گے اور میٹنگ کرتے ہوں گے، کیا معلوم۔ اس سے بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً 2 گھنٹے کے بیچ میں سو جاؤ تاکہ کم از کم فجر کی نماز مل جائے۔ خالی گپاسٹک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کم از کم 1 گھنٹہ عشاء پڑھ لی، اور یہاں مدرسہ شروع ہونا بڑے لڑکوں کا، اس میں آ جانا چاہیے۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر دین حاصل کرو گے نا تو رسول اللہ کے خاندان کے 4 سال کے صاحبزادے 14 دین میں پورا مکمل قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ہمیں یہ حاصل کرنا ہوگا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ حضور غوث پاک 17 یا 18 پاروں کے حافظ تھے، یہ ماں کے پیٹ میں یاد کیے تھے۔ اب ماں کے پیٹ میں موقع نہیں ملا، ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر اتنی اچھی زندگی دی ہے تو کچھ سیکھ لو نا یار۔ ہر جگہ ٹائم دے رہے ہو، اللہ نے جو قرآن جیسے عظیم کتاب عطا فرمائی ہے اس کے لیے ٹائم نہیں دے رہے ہو، کوشش کیجئے۔ میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کرتا، آپ ذوق سے آئیں گے نا تو پڑھیں گے، ورنہ اور زبردستی والا سودا اپنے کو منظور بھی نہیں ہوتا، اور یہ اس میں فائدہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن آپ سے عرض کیا ہوں میں، یہ عمر کا کوئی بھی تقاضا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، آپ ضرور آئیے، کچھ پڑھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اگر اچھی بسم اللہ شریف بھی آگے نہ پڑھتے تو یہ بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہاں تو خواجہ قطب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہیں 14 دن یا 4 دن میں حافظ قرآن بنایا، اور اس کے بعد کہا بیٹے اور پڑھو۔ اب انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے۔ جب داڑھی بھی نہیں نکلی تھی نا، اسی دنوں میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر حاضر ہوا، کہا میں نے سب پڑھ لیا۔ کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا مرید بننا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں مرید بننے بھی لوگ بہت واٹ دیکھتے ہیں۔ میں تو سب کو کہتا ہوں، میرے جتنے بھی یہ سادات کرام ہیں میں ان کا ادنا سا خادم ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بیٹھے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں ایسے بھی جنرلی دوست احباب میں بھی کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے بیٹا بھی حاضر ہے نا، ان سے جلدی کرو مرید ہونے میں۔ کیوں؟ کیونکہ سلسلہ کنیکشن جڑ جائے گا نا آپ کا، ڈائریکٹ پاور فیضان قادریت بغداد سے برسنے لگتا ہے۔ لیکن بننا ہوگا آپ کو، جلدی کیجئے۔ جو بھی پیر طریقت آپ کو 4 شرطوں میں مل جائیں، بس یہی 4 شرطیں کافی ہیں، مرید ہو جاؤ۔ پھر کشتی تیرانا، ڈوبانا، یہ پار لگانا، یہ سب ان کے نانا اور دادا کا کام ہے نا۔ تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ ابھی لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا چھوکرا نہ لگن تھی جائے، اینا چھوکرا آوے نہیں، اینی ختنہ ہو تھی جائے، اینا کا مطلب بولا رشتہ تھی جائے نا، پچھے آپ کو گھیرو مرید تھا۔ کیا ہوتی میں بیتن ٹپکی گیا نا گلٹا بوٹا بیچارہ، یہ وغیر مرید ہوئے گیا ہوئے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر، ارے زور سے بولو نا بھائی، تو وہاں کیا کرو گے؟ ارے بھائی یہ پیالہ پلانے میں 200 روپیہ لیتے ہیں؟ کچھ نہیں لیتے، وہ فری میں آتے ہیں، اپنی گاڑی سے آتے ہیں، اور باقاعدہ وہ کبھی کبھی تو اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، جب بیٹے ہوتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو میرے کو یہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے بیٹے ہی قربانی دے سکتے ہیں۔ میں کہتا بابو ہوں یہ جگہ ہوا ہے نا تو آپ نے تو کامت نہیں صبرت نہ ہوتا ہے، سنتیت صبرتا ہے نہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ کے صابرین بیٹے لوگ ہیں، انہاں میں 1-2 نہیں ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہیں۔ آپ جس سے بھی من کریں، اگر 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں آپ ان سے مرید ہو جائیں، آپ کا اتنا بڑا بھلا ہو جائے گا کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے برکاتی اتنا بڑا کیا فائدہ ہو جائے گا، تم بھی کسی سے مرید ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ، میں رزق اللہ شاہ بابا کے صاحبزادے حضور ظہیر ملت قادری علیہ رحمت سے مرید ہوں جعفر آباد، اور مجھے جو ان سے فیض مل رہا ہے نا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرا پیر میرا پیر، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو بھی یہ مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بھلائی کے لیے دنیا بھر میں اپنے شہزادوں کے لیے اللہ سے رزق تقسیم کروا لیا، کہا میری اہل بیت کا رزق جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دے مولا، تاکہ میرے بیٹے وہاں آباد ہو اور میری امت کی نگرانی فرماتے رہیں۔ اب کریے نا ایسا۔ اب فیض کیسے ملتا معلوم ہے؟ اب جیسے پیر طریقہ سید محمد شفیع باپو ہے، ان کے والد صاحب، ان کے دادا، 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 اوپر تک زاہد میاں بابا، زاہد میاں سے اوپر تک سید شاہ بابا، سید شاہ بابا سے ہوتے ہوئے غوث پاک تک، یعنی یہ
زنجیر جو ہے نا جڑتی ہے. اب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، خالی اتنا کہتے ہیں نا ربنا آتینا، بس اتنا کہیں نا، اس میں آپ کا نام ہے. یہ ربنا آتینا اگر تمہارے حق میں قبول نہ ہو رہا ہو تو ڈائریکٹ زاہد میاں سورس لگاتے ہیں سید شاہ بابا میں، سید شاہ بابا بغداد. یعنی یہ کنیکشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں دنیاوی لیول پہ بھی نہیں دیکھتے. جیسے کوئی چٹنی کارڈ کا مسئلہ ہو، میرا نگر پالیکا میں آفس میں گیا ہوں، نئی بات بنتی، میں نہاد بھائی کو فون کرو آنے کا، کیوں نہیں تو ہوتا ہے نا ایسا. جیسے کوئی ٹور والا جا رہا ہے، پہچان میری نہیں ہے، جاوید بھائی کو فون کرو کہ جاوید بھائی آنے کیوں نہیں، تھوڑا سیٹل کرنا کیا ہوتا ہے نا ایسا. بلا تشبیہ اور تمثیل یہ دنیا میں سب کچھ ہے، ہوتا ہے نا. تو اللہ کی قدرت ہے نا ان شہزادوں کی بھی رکھتی ہے. یعنی ان کے آبا و اجداد اور ان کی دعائیں جو ہیں ہمارے میں قبول ہوتی ہے. جلدی کیجئے. بابا قطب نے بچپن میں ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے، ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے، کہا مرید بنا لیجئے. اب مرید بنانا تھا نا تو کیا انداز تھا حضور غریب نواز کا. اسی وقت کہا شہزادے، کہا کیا؟ کہا میں مشورہ کرتا ہوں پھر مرید بناتا ہوں. تو جیسے یہ کہا نا مشورہ کرتا ہوں، تو بڑے دلچسپ بچے تھے، تو کہا کہ حضور آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ یعنی آپ تو ہندوستان کے مطلب راجہ بن کے آئے ہیں، آپ پوری دنیا لیول پہ مطلب خاص کر کے ہندوستان کی سلطنت لے کے آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ کہا صاحبزادے میں اپنے نانا سے مشورہ کروں گا. اور کتنا دن مشورہ کیا معلوم؟ 40 روز تک مشورہ کرتے رہے. ہر رات میں غریب نواز کو رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے اور باتیں ہوتی قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے. 40 دن کون باتیں کر رہے ہیں؟ غریب نواز کے خواب میں آ کر رسول اللہ ڈائریکٹ آ کے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس کے وکھان میں اور جس کی باتوں اور گفتگو میں ڈائریکٹ رسول اللہ 40 روز تک اس شریف میں آتے رہے ہو، مجھے بتاؤ وہ قطب الدین بختیار کاکی کتنی عظمت کے حامل ہیں. کیونکہ پورے ہندوستان میں سلسلہ چشت کو گاڑنا تھا نا، اور یہ خطے مطلب یہ سکے جمانے تھے. 40 روز ہوئے نا، حضور نے آخری دن کہا کل آوے نا تو مرید بنا لینا. کہا ٹھیک ہے. اب باتیں ہو گئی 40 دن، 41ویں رات آئی نا تو غریب نواز فرماتے ہیں میں نے ڈائریکٹ اپنے رب کا دیدار فرمایا، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. اور رب نے فرمایا معین الدین حسن، قطب الدین جو آیا ہے نا وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. اس سے مرید تو بنانا لیکن ساتھ ساتھ میں خلافت بھی عطا کرنا. یہ چند سال کے ہیں نا تب یہ ہوا. آپ سے بھی گزارش ہے اب جوائنٹ کیجئے. جتنے بھی پیران نظام ہمارے یہاں الحمدللہ بڑی سادگی کے مالک ہیں اور بڑی دعائیں اپنے مریدین معتقدین کے حق میں، ان کے آبا و اجداد یہیں رہتے ہیں، وہ سب ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو یہ کاموں میں ہمیں اور آپ کو پیشکش کرنی چاہیے. اور اگر مرید کی عقیدت بابا قطب جیسی بڑھ جائے نا تو پھر کوئی بھی مسئلہ ہو نا آپ کو پھر ان کے گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر مرید پکا ہو نا تو باقاعدہ روحانیت کے طور پر پیر کو وہ نظر میں اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسا پاور ہونا چاہیے باقاعدہ مرید کے دل میں کہ وہ صرف آہ کر کے دیکھ لینا چاہیے. یہی بابا قطب ہے. دلی میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک عورت نے الزام لگا دیا اور اس کی فیور میں ایک جماعت کھڑی ہے، کام گواہ ہے. اب جب ایک جماعت گواہی دے رہی ہو اور عورت الزام لگا رہی ہو، اب بابا قطب کوئی عام بندے تو نہیں تھے نا، بادشاہ کے پیر تھے اس زمانے کے، یعنی شمس الدین التمش کے پیر تھے وہ. اب ان پر جب الزام لگانا تو آپ نے سوچا اگر مرید کو کہوں گا یعنی بادشاہ ان کو کہوں گا تو فیصلہ کرے گا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ پیر صاحب کی طرفین میں فیصلہ کیا. ایسا ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ایسے آنکھیں بند کی اور دل کی طرف دیکھا اور دل میں اپنے پیر کو دیکھا اور وہیں دل کی طرف نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں معین الدین حسن آپ ساتھ لائیں. دلی میں آپ نے رکوایا، اب دلی میں مخالفت کے لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں. آج میری عزت داؤ پر لگنے والی ہے. اگر یہ عزت کوئی بچا سکتا ہے نا تو یا خواجہ آپ بچا سکتے ہیں. بس یہ دل کی گہرائی سے بھی کہاں آنسو نکل آئے. لوگوں نے بھرے مجمع میں دیکھا کہ غریب نواز چل کر تشریف لا رہے ہیں. اب وہ مرید کتنا لاڈلا رہا ہوگا کہ جس کی آواز پر غریب نواز اجمیر معلیٰ سے چل کر تشریف لائے. سب کے سامنے آئے، لوگ کھڑے ہو گئے.
اور جیسے بادشاہ کے قریب آئے نا تو کہا حضور جلوہ فکن ہو جائے، کہا بعد میں بیٹھوں گا، پہلے مرید کی کشتی پار لگا دوں گا۔ نہیں بیٹھے، وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ کہا بول قطب الدین۔ تو کہا حضور یہ خاتون جو کھڑی ہے نا بادشاہ کے سامنے، کہا اس نے الزام لگایا، اس کے پیٹ میں بچہ میرا ہے، وہ ایسا الزام لگا رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ غریب نواز نے نہ بادشاہ سے پوچھا، نہ قطب الدین سے پوچھا، نہ لوگوں سے پوچھا، نہ عورت سے پوچھا، کسی سے نہیں۔ اپنا جو عصا تھا نا ایسے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے پیٹ کے اندر رہنے والے بچے تو بتا، تیری ماں سچی ہے یا میرا قطب الدین سچا ہے؟ یعنی یہ الزام لگایا نا تو کہا تیری ماں سچی ہے یا یہ قطب الدین سچا ہے، کیونکہ بچے سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر سے گواہی مانگی، اندر سے بچہ زور سے کہتا ہے میری ماں جھوٹی ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، تمہارا قطب الدین سچا ہے۔ یہ پوری دلی میں جتنے لوگ اس وقت آئے تھے سب نے دیکھا غریب نواز نے بچے سے گواہی دلوا کر اپنے مرید کی لاج بچائی ہے۔ فقیر برکاتی نہیں کہہ سکتا علماء نے قادریت تم کہیں بھی پھنسو گے کبھی بھی اپنے پیر طریقت کو اور ان کے آبا و اجداد کو یاد کرنا اور غوث پاک کی طرف فریاد کرنا۔ میرا غوث پاک آج بھی ان کی آوازوں پر لبیک کہہ کر ویسے ہی مدد فرماتے ہیں جیسے کل مدد فرماتے تھے۔ شرط اتنی لگن ہو۔ ایک قادری مرید ہے، اور قادری مرید جو ہوتا ہے وہ وائلڈا بہت ہوتا ہے، یعنی اس کا لاڈ اور روب بہت ہوتا ہے، یہ قادریت کی شان ہے۔ مرید جو قادری ہو، ایک بندہ تھا مرید بننا چاہتا تھا، کہا قادری مرید بنوں گا، قادری مرید بنوں گا۔ 40 سال بیت گئے۔ 40 سال کے بعد بغداد پہنچا تو پتہ چلا کہ حضور غوث پاک کا وصال ہو گیا۔ اب نفس نے ورگلایا، کہا یہاں تو جن کے لیے آیا تھا وہ تو چلے گئے تجھے چھوڑ کے، اب کیا ہوگا؟ قادریت ہے نا جلدی چھوڑتی نہیں، رجحان کر لیا تھا نا کہ 40 سال سے کہ بنوں گا تو یہی مرید بنوں گا، تو فوراً ضمیر کو جھنجھوڑوایا اور کہا یہاں تک آیا ہے تو نئی غوث پاک سے ملاقات ہو سکی، کم از کم قبر انور پر حاضری تو دے لے۔ یعنی یہ دل میں ڈالا گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب دربار قادریت کوئی عام دربار تو نہیں ہے جہاں بڑے بڑے فرشتے آ کر ادب سے کھڑے رہتے ہو، وہاں وہ آیا۔ اب جیسے وہ آ کر کھڑا رہا اپنی بپتا سنانے لگا، اور جو بھی اس کی بپتا تھی سب سنا ڈالی۔ ابھی دل میں خیال تھا کہ کچھ کہے، اور اس نے یہ دل ہی دل میں جملے ترتیب پائے، یا اس کی زبان حال سے یا قال سے نکلا، کہا حضور 40 سال سے تمنا تھی مرید آپ سے بنوں گا اور آپ ہی نکل چلے، بس اتنا ابھی یہ جملہ کہا نا، باقاعدہ مزار انور شک ہوا، حضور غوث پاک باہر تشریف لائے، اور جتنے بھی لوگ تھے دیکھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک باہر تشریف لائے، اور باقاعدہ باہر آئے اور اس کا ہاتھ لیا اور کہا لا عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ ہاتھ میں ہاتھ لیا اور مرید کیا اور کہا بعد میں آنے والے کو یہ بات بتانا جو تیرے ساتھ ہو رہی ہے، کہنا کہ تمہارا پیر کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، اور ہر قادری مرید کا خیال دنیا میں اور بعد دنیا قیامت تک عبد القادر ایسے ہی فرماتا رہے گا۔ ہاں، اور یہ بات اگر کسی نے محسوس کیے نا تو بریلی شریف کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے۔ سچے قادری بن جاؤ، مرید ہو جاؤ، ان سے نسبت جوڑ لو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ کہنے سننے سنانے میں کسی طرح بھی سہون قصدن کوئی خطا ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں، اور جن بزرگوں کا ذکر خیر کیا اللہ تعالیٰ ان کے تمام فیض و برکات سے اللہ مجھے آپ کو سب کو ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو بہرہ فرمائیں، بالخصوص علماء سادات مشائخ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، اللہ ان کے توسل سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔